پیارے دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اردو زبان کا ارتقاء و آغاز۔ اردو ادب کے طالب علم کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اردو زبان کا آغاز کہاں اور کس زمانے میں ہوا۔ زبان کے عالموں نے اس سلسلے میں مختلف نظریے پیش کیے ہیں۔ میر امن کا شمار علم زبان کے ماہروں میں نہیں ہوتا، لیکن باغ و بہار کے دیباچے میں اردو زبان کی پیدائش کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہجہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا۔ مولانا محمد حسن آزاد آب حیات میں یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے اور شاہجہاں کے عہد میں تکمیل کو پہنچی، جبکہ اصلیت یہ ہے کہ اردو زبان کا آغاز بہت پہلے ہو چکا تھا۔ محمود شیرانی کا خیال ہے کہ اردو کی داغ بیل پنجاب کے علاقے میں پڑی۔ شوکت سبزواری دوآبہ گنگ و جمن کو اردو کا مسکن قرار دیتے ہیں۔ سید سلمان ندوی اردو زبان کے آغاز کا سہرا سندھ کے سر باندھتے ہیں، کیونکہ مسلمان پہلے بڑی تعداد میں اسی خطے میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ محی الدین قادری زور شیرانی کے ہم خیال ہونے کے باوجود اردو پر ہریانی کے اثرات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ مسعود حسین خان سرزمین دہلی اور اس کے گرد و نواح کو اردو کی جائے پیدائش بتاتے ہیں، جہاں کوئی بولیوں کا سنگم ہو رہا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ اردو کی صورت اس وقت نکھرنی شروع ہوئی جب مسلمانوں نے اس سرزمین پر قدم رکھا اور اس ملک کے باشندوں سے ان کا میل جول بڑھا۔ یہ واقعہ تقریباً 1000 عیسوی کا ہے۔ مسلمان اس سے پہلے ہندوستان آنے لگے تھے۔ قاعدہ ہے کہ مختلف زبانیں بولنے والی قومیں جب ایک دوسرے سے ملتی اور لین دین کرتی ہیں تو ایک نئی زبان کی بنیاد پڑ جاتی ہے، لیکن جب تک یہ میل ملاپ اور لین دین بڑے پیمانے پر نہ ہو، لسانی صورتحال میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوتی۔ مثلا 5ویں صدی سے 7ویں صدی تک عرب تاجر برابر ملایا کے ساحل پر آتے جاتے رہے، لیکن ان کی عربی زبان کا وہاں کے لوگوں کی زبان پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ سندھ میں مسلمان 8ویں صدی میں داخل ہوئے، لیکن وہ بھی وہاں کی زبان پر پوری طرح اثر انداز نہ ہو سکے۔ 10ویں صدی کے آخر میں جب مسلمانوں کی بڑی تعداد یہاں پہنچی اور دلی نیز اس کے قریب و جوار میں اس کا تسلط قائم ہوا تو لسانی تبدیلیاں بڑی تیزی سے رونما ہونے لگی۔ اسی سے زبان کا وہ روپ نکل کر سامنے آیا جسے آج اردو کہا جاتا ہے۔ آئیے اب یہ بھی دیکھتے چلیں کہ مسلمانوں کے یہاں پہنچنے سے پہلے ملک کی لسانی صورتحال کیا تھی۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے کوئی 1500 برس پہلے آریہ ہندوستان میں داخل ہوئے۔ اس وقت یہاں دراوڑ قوم آباد تھی۔ آریاؤں کے ہاتھوں اس قوم کو شکست ہو گئی اور دراوڑوں کی بڑی تعداد نے دکن میں پناہ لی۔ شمالی ہندوستان پر آریہ قابض ہو گئے، لیکن دراوڑوں کی اچھی خاصی تعداد بھی یہاں باقی رہی۔ دو قومیں کسی ایک علاقے میں بس جاتی ہیں تو دونوں ایک دوسرے کا اثر قبول کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ لفظوں کا لین دین بھی ہوتا ہے۔ آریہ اپنے ساتھ جو زبان لے کر آئے تھے وہ خالص نہ رہ سکی۔ آریہ جیسے جیسے اس ملک میں پھیلتے گئے، مقامی بولیوں کے الفاظ ان کی زبانوں میں شامل ہوتے گئے۔ مقامی باشندوں سے میل جول کے بعد ان کی اپنی زبان کے بہت سے لفظوں کا تلفظ بھی کچھ سے کچھ ہو گیا۔ آریاؤں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ انہوں نے اپنی زبان کو منظم کرنے کی کوشش کی اور اپنی زبان میں صرف وہی الفاظ باقی رکھے جو ٹیکسالی تھے، گویا ہر جگہ بولے جاتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنی زبان کو مقامی بولیوں کے الفاظ سے پاک کر لیا۔ یوں مقامی اثرات سے پاک صاف ہو کر ایک معیاری زبان وجود میں آئی جس نے سنسکرت شستہ نام پایا۔ اس زبان کا بہت فروغ ہوا اور اس میں اعلیٰ درجے کا ادب پیدا ہوا، لیکن عوام سے اس کا ناطہ ٹوٹ گیا اور یہ پنڈتوں کی جاگیر ہو کے رہ گئی۔ اس کے بعد یہ سمرتی چلی گئی اور اس کا دائرہ محدود ہوتا چلا گیا۔ آگے چل کر جب مہاتما گوتم بدھ اور
بیر سوامی نے اپنے مذاہب کی اشاعت کی تو انہوں نے مقامی بولیوں کا سہارا لیا تاکہ ان کا پیغام عوام تک پہنچ سکے۔ ان بولیوں نے مذہب کا سہارا پایا تو تیزی سے ترقی کرنے لگیں اور جلد ہی سنسکرت جیسی ترقی یافتہ زبان سے نظر ملانے کے قابل ہوگی۔ پنڈتوں نے یہ دیکھا تو اور بھی سختی سے اپنی زبان کی حفاظت پر کمر بستہ ہو گئے، لیکن اس سے سنسکرت کو فائدہ نہیں نقصان پہنچا اور وہ صرف ایک طبقے تک محدود رہ گئی۔ عوام کی زبان جو تھوڑے تھوڑے فرق اور الگ الگ رسم الخط کے ساتھ مختلف علاقوں میں رائج تھی پراکرت کہلاتی تھی۔ اس کی حیثیت مخلوط یعنی ملی جلی زبان کی تھی۔ اس کے اولین نمونے بدھ اور جین مت کے ماننے والوں کی مذہبی کتابوں میں اور اشوک کی لاٹوں پر ملتے ہیں۔ پراکرت برابری ترقی کرتی رہی اور مختلف علاقوں میں اس کے روپ بدلتے گئے۔ اس طرح اس نے متعدد پراکرتوں کی شکل اختیار کر لی۔ اس عہد کی پراکرتوں کی 5 نمایاں شکلیں تھیں۔ 1. مہاراشٹری۔ یہ اس لحاظ سے نہایت اہم تھی کہ اسے ادبی حیثیت حاصل تھی۔ اس زمانے کا بیشتر ادب اسی پراکرت میں ملتا ہے۔ یہ شور سینی پراکرت کی ترقی یافتہ شکل تھی۔ شور سینی۔ نمبر 2. شور سینی۔ اس کا مرکز دوآبے کا وسیع حصہ یعنی متھرا تھا۔ اس پر سنسکرت کا گہرا اثر تھا۔ اس نے بہت پہلے یعنی حضرت عیسیٰ کی ولادت سے بھی کچھ قبل ایک باقاعدہ ادبی زبان کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ 3. ماگدھی۔ اس پراکرت کا چلن جنوبی بہار میں تھا۔ یہ علاقہ آریوں کی تہذیب مرکز سے بہت دور تھا، اس لیے اس پست درجے کی زبان سمجھا جاتا تھا۔ 4. ارد ماگدھی۔ یہ پراکرت اس علاقے میں بولی جاتی تھی جو شور سینی اور ماگدھی کے درمیانے حصے میں واقع تھا۔ یہ وہی علاقہ ہے جسے آگے چل کر دلی والے پورب کے نام سے پکارنے لگے۔ گوتم بدھ اور مہابیر جین نے اس پراکرت کو اپنایا تھا اور اس زمانے میں اس کا رواج شاہی خاندان تک محدود تھا۔ شاہی زبان ہونے کی وجہ سے یہ دوسری پراکرتوں پر بھی اثر انداز ہوئی، غرض یہی اس وقت کی معیاری زبان تھی۔ 5. پشاجی۔ یہ کشمیر اور پنجاب کے علاقوں کی پراکرت تھی۔ کشنو کے عہد میں یعنی 1 صدی عیسوی میں شمال مغربی ہندوستان کی اس پراکرت کو فروغ ہوا۔ اس زمانے میں شاہی سرپرستی کی بدولت گندھار کی بولی اور معیاری زبان کی حیثیت سے اس علاقے میں اس کا رواج ہو گیا۔ ان پراکرتوں کے ساتھ بھی اکثر وہی صورت پیش آئی جو آریوں کی زبان کی قدیم زبان کے ساتھ پیش آئی تھی، یعنی پراکرت بھی اکثر ادبی حیثیت اختیار کر لیتی تھی اور عوام سے اس کا رشتہ منقطع ہو جاتا تھا۔ ایسی صورت میں وہ پھر عام بول چال کی زبان بولنے لگتے تھے۔ اس میں مختلف بولیاں ملی ہوئی ہوتی تھیں۔ اہل علم اس طرح کی عوامی زبان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے اور اس پر اپبھرنش یعنی بگڑی ہوئی زبان کہنے لگے، لیکن اس کی مقبولیت میں کمی نہ آئی کیونکہ عوام سے اس کا رشتہ مستحکم تھا۔ آخرکار تعلیم یافتہ طبقہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی ترقی کی رفتار تیز ہو گئی۔ ہندوستان کی دوسری بولیاں بھی اس سے متاثر ہونے لگی۔ گجرات، راجپوتانہ اور دوآبہ کی بولیوں پر اس کا خاص طور پر اثر ہوا۔ یہ بات 8ویں صدی عیسوی کی ہے۔ دوآبہ شور سینی پراکرتوں کا علاقہ تھا۔ جلد ہی اس نے شور سینی اپبھرنش کا روپ اختیار کر لیا۔ 2 برس کے بعد پورے شمالی ہندوستان پر چھا گئی۔ چنانچہ 10ویں صدی عیسوی میں جب مسلمان بڑی تعداد میں شمالی ہندوستان پہنچے تو یہاں اسی زبان کا دورہ تھا۔ اس زبان کو کھڑی بولی کہا جاتا تھا۔ اسے ہندوستانی کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ مسلمان اپنے ساتھ فارسی عربی الفاظ لائے جو اس میں یعنی کھڑی بولی یا ہندوستانی میں داخل ہونے لگے، جس کے نتیجے میں اردو زبان وجود میں آئی۔ یہی نظریہ مسعود حسین خان نے پیش کیا اور اردو زبان کے آغاز کے بارے میں جتنے نظریات ہیں ان میں یہی سب سے زیادہ قابل قبول ہے۔ مسلمانوں کے قافلے یک کے بعد دیگرے افغانستان کے راستے پنجاب اور پنجاب سے دہلی پہنچتے تھے اور مقامی باشندوں سے ان کے میل جول سے اس نئی زبان کی عمارت اٹھتی چلی جاتی تھی۔
اس نئی زبان کو پہلے ہندی، ہندوی، ریختہ وغیرہ کے ناموں سے یاد کیا گیا، پھر اس نے اردو نام پایا۔ اس زمانے کے فارسی اور ترکی شعراء نے بھی اس طرف توجہ کی اور اس عوامی زبان میں شعر بھی کہے۔ خواجہ مسعود سعد سلمان، جن کا انتقال 1125 عیسوی اور 1130 عیسوی کے درمیان ہوا، فارسی اور ترکی کے علاوہ دیسی زبان میں بھی شعر کہتے تھے۔ ان کا یہ دیوان آج موجود نہیں، اس لیے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن گمان یہ ہے کہ انہوں نے فارسی عربی الفاظ سے بھری ہوئی پنجابی زبان میں شعر کہے ہوں گے۔ اس کے بعد پرتھوی راج راسوں میں اسوار یعنی سوار، صحنائی یعنی شہنائی، کمان یعنی کمان، عربی یعنی عربی وغیرہ الفاظ ملتے ہیں۔ اس کے تقریباً 100 سال بعد خسرو کا کلام وجود میں آتا ہے۔ ان کے گیتوں پر برج باجا کا اثر نمایاں ہے، لیکن ان کی پہیلیوں، مکرنیوں اور سخنوں میں کھڑی بولی کا استعمال ملتا ہے۔ کہیں کھڑی بولی اور برج بھاشا کا امتزاج نظر آتا ہے۔ ان کا ایسا کلام بھی موجود ہے جس میں ایک مصرع فارسی میں ہے اور دوسرا مقامی بولی میں۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک یہاں کی بولیوں اور زبانوں نے کوئی واضح شکل اختیار نہیں کی تھی۔ اب دیکھیے خسرو کے کلام سے کچھ مثالیں۔ گوری سودے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، گوری سودے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر آپ نے رین بھئی جو دیس۔ بالا تھا جب من کو بھایا، بڑا ہوا کچھ کام نہ آیا، خسرو کہہ دیا اس کا نام، بوجھے نہیں تو چھوڑے گاؤں دیا۔ ایک تھال موتی سے بھرا، سب کے سار پر اوندھا دھرا، چاروں اور وہ تھال پھرے، موتی اس سے ایک نہ گرے آسمان۔ زحال مسکین مکن تغافل، دورائے نینا بنائے بتیاں، کہ تاب ہجراں نہ دارم ایجاں، نہ کاہل ہو لگائے چھتیاں۔ بعض اصحاب نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ کلام خسرو کا نہیں بلکہ ان سے غلط منسوب کر دیا گیا ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ایک فارسی شعر میں خود کو طوطئِ ہند کہا ہے اور اپنے ہندوی کلام پر فخر کیا ہے۔ ان کا ہندوی کلام بلا شبہ وہی ہے جس کی مثالیں اوپر گزری ہیں۔ یہ بات البتہ تسلیم کی جا سکتی ہے کہ بعد کو چند لفظوں کا رد و بدل ہو گیا ہو، لیکن جو کلام ان سے منسوب ہے وہ یقیناً انہی کا ہے۔ خسرو کا زمانہ خلجی اور تغلق خاندانوں کی حکومت کا زمانہ ہے۔ اس وقت میں فارسی زبان میں متعدد کتابیں لکھی گئی۔ ان فارسی کتابوں میں چودھری، منڈی، راج، گھڑیال جیسے لفظوں کا استعمال ملتا ہے۔ یہی حال گرو نانک اور کبیر کے کلام کا ہے، یعنی اس میں فارسی اور عربی الفاظ پائے جاتے ہیں، گویا آپس میں لفظوں کا لین دین ہو رہا تھا اور ایک کھچڑی زبان وجود میں آ رہی تھی۔ اس لیے جو کلام خسرو کے نام سے منسوب ہے، اسے خسرو کا نہ سمجھنے کی کوئی معقول دلیل موجود نہیں۔ پروفیسر احتشام حسین نے معاصر تاریخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس وقت مدرسوں میں جو فارسی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، ان کا مطلب ہندوستانی زبانوں میں سمجھایا جاتا تھا۔ اس سے بھی ہمارے خیال کی تائید ہوتی ہے۔ اس نئی زبان کی ترقی میں ایک اور بات کو بہت دخل ہے۔ دلی کی فوجوں میں مختلف علاقوں کے لوگ ملازم تھے، ان میں ہندو بھی شامل تھے اور مسلمان بھی۔ یہ لوگ آپس میں بات چیت کے لیے صرف وہی زبان استعمال کر سکتے جو دلی اور اس کے قرب و جوار میں بولی جاتی تھی۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس علاقے میں کھڑی بولی کا چلن تھا۔ یہ بھی طے شدہ ہے کہ اس بولی پر ہریانوی، پنجابی اور برج کے اثرات موجود تھے، اور یہ بھی کہ اس زبان میں دوسری زبانوں کے لفظ برابر شامل ہو جاتے تھے۔ یہ فوجیں بالعموم حرکت میں رہتی تھی، جس سے اس ملی جلی زبان کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا تھا۔ پروفیسر احتشام حسین نے اس زبان کے فروغ کا ایک اور اہم سبب بیان کیا ہے، وہ یہ کہ مسلمان بادشاہوں نے اپنی سلطنت میں مالگزاری کا پرانا بندوبست ہی جاری رکھا۔ اس کے مطابق مالگزاری وصول کرنے کی ذمہ داری گاؤں کے مکھیا اور مقامی کارکنوں پر ہوتی تھی۔
اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے سلسلے میں یہ لوگ مقامی زبان کا استعمال کرتے ہوں گے، لیکن فارسی اصطلاحوں سے بھی کام لینا پڑتا ہوگا۔ اس نئی زبان کو اس سے بھی تقویت پہنچی ہوگی، لیکن اس زبان پر سب سے بڑا احسان بزرگان دین کا ہے، جنہوں نے اپنا پیغام عوام و خاص کے دلوں تک پہنچانے کے لیے اپنی واعظ و نصیحت کے جلسوں میں اس کا استعمال کیا۔ شیخ فرید الدین گنج شکر متوفی 1225 عیسوی کی آنکھ پر پٹی بندھی دیکھ کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی متوفی 1235 عیسوی نے دریافت فرمائی کہ انہوں نے جواب دیا آنکھ آئی ہے۔ اس پر خواجہ نے فرمایا اگر آنکھ آئی ہے این چرا بستہ آید۔ اس طرح شیخ حمید الدین ناگوری متوفی 1274 عیسوی نے ان کے والد سے فرمایا ہاں بابا کچھ کچھ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عوامی زبان مجلس واعظ تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ ان بزرگوں کی باہمی گفتگو بھی اس زبان میں ہوتی تھی، کیونکہ یہی اس زمانے میں بات چیت کی زبان تھی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء متوفی 1325 عیسوی کی تصانیف میں بھی مقامی الفاظ ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مقامی زبان میں دوہرے بھی کہے، اور ان کے مرید خواجہ امیر خسرو نے تو اردو زبان کی تشکیل میں نہایت اہم خدمات انجام دی، جس کی طرف اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے۔ اس زمانے میں شیخ بو علی قلندر پانی پتی متوفی 1323 عیسوی نے بھی قدیم اردو میں دوہے کہے۔ ان کا یہ دوہا بہت مشہور ہے: سجن سکارے جائیں گے اور نین مریں گے روئے، سجن سکارے جائیں گے اور نین مریں گے روئے، بدنا ایسی رین کر بھور کدھی نہ ناوے کدھی نہ ہووے۔ ان کے بعد شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1380 عیسوی کے دوہے کنج مندر فال نامے اردو زبان کے ارتقاء میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ان کا فکرہ دیس بھلا پردیس دور اکثر مورخوں نے نقل کیا ہے۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1538 عیسوی برج بھاشا کے شاعر تھے اور الکھ داس تخلص کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک فارسی ورد سمجھاتے میں یہ مصرع کئی بار ان کی زبان سے ادا ہوا کہ پربت بسے ہمارے میت۔ ان صوفیاء کرام کے علاوہ اردو زبان کی نشو و نما میں اور بھی بہت سے بزرگوں کا ہاتھ ہے، جن میں نامدیو، کبیر اور گرو نانک کے نام قابل ذکر ہیں۔ نامدیو 1310 عیسوی میں وفات، مراٹھی زبان کے شاعر تھے، لیکن جگہ جگہ ان کی زبان قدیم اردو کے بہت نزدیک آ جاتی ہے۔ مائے نہ ہوتی باپ نہ ہوتا کرم نہ ہوتی کایا، ہم نہیں ہوتے تم نہیں ہوتے کون کہاں تے آیا۔ کبیر متوفی 1518 بھگت تھے اور بنارس کے رہنے والے تھے۔ ان کے دوہوں میں بھی اردو زبان کا نقش اول نظر آتا ہے۔ ایک مثال ملاحظہ ہو: کبیر سریر سرائے ہے کچھ سودے سکھ چین، سوانس نگار باج کا باجت ہے دن رین۔ گرو نانک متوفی 1538 کا کلام پنجابی میں ہے، لیکن اس کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ پنجاب کی علاقائی زبان میں بھی عربی فارسی الفاظ کا استعمال عام تھا اور کھڑی بولی کا اس پر بھی نمایاں اثر تھا۔ ان کی شاعری کا ایک نمونہ دیکھیے: نانک دنیا کیسی ہوئی سالک مت نہ رہیو کوئی، نانک دنیا کیسی ہوئی سالک مت نہ رہیو کوئی، بھائی بندھی ہیت چکایا دنیا کارن دین گوایا۔ گویا یہ وہ زمانہ ہے جب سارے ملک میں ایک زبردست لسانی تبدیلی رونما ہو رہی ہے، یعنی بہار و بنگال ہو یا مرہٹواڑہ راجستھان ہو یا پنجاب، ہر جگہ مقامی زبان میں عربی فارسی الفاظ تیزی سے داخل ہو رہے ہیں اور زبان کی ساخت کھڑی بولی سے متاثر ہو رہی ہے۔ دلی اور نواحی اضلاع میں اس کا اصلی مرکز ہیں۔
فوجی دستوں کے ساتھ یہ زبان دکن پہنچتی ہے اور اسی طرح یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، یعنی قدیم اردو دکن میں اور قدیم اردو شمالی ہند میں۔ دکن میں لسانی ارتقاء کی رفتار سست رہی کیونکہ یہ علاقہ مرکز اور دار سلطنت سے دور ہے، اس لیے بیرون ملک سے آنے والے قافلے بول چال کی زبان کو متاثر نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں کی مقامی زبانیں ایک مختلف خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ لسانی نقطہ نظر سے دکن کا علاقہ مہاراشٹر، قدیم ریاست حیدرآباد اور ریاست میسور، اندور اور تامل ناڈور کے بعض اضلاع پر مشتمل ہے۔ ان علاقوں میں مرہٹی، تلنگی، کنی اور تامل زبانیں بولی جاتی ہیں، اس لیے قدیم اردو مقامی زبانوں کے درمیان لین دین کا رشتہ قائم نہیں ہو پاتا۔ چنانچہ دلی کی یہ زبان دکن پہنچ کر زبانوں کے اجنبی ماحول میں ایک علیحدہ ڈگر پر پنپتی رہتی ہے۔ دکن میں اس کا پہلا مرکز دولت آباد تھا جو مرہٹی علاقے میں ہے۔ بہمنی سلطنت کے قیام کے ساتھ دکن کا مرکز کنی علاقے میں گلبرگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ سلطنت بہمنیہ کے ٹکڑے ہو جانے پر دکن میں دو مرکز پیدا ہو جاتے ہیں، تلنگی کے علاقے میں گولکنڈہ اور کنی کے علاقے میں بیجاپور۔ دکنی ادب انہی دو مرکزوں میں اپنے کمال کو پہنچتا ہے اور دلی کی ناپختہ زبان قلی قطب شاہ وجہی نصرتی کے ہاتھوں ادبی حیثیت حاصل کر لیتی ہے۔ ولی سے پہلے دکنی کی شکل کا اندازہ قلی قطب شاہ کے ان شعروں سے لگایا جا سکتا ہے: پیا باج پیالہ پیا جائے نہ، پیا باج یک تل جیا جائے نہ، قطب شاہ نہ دے مجھے دوانے کو پند، دوانے کو کچھ پند دیا جائے نہ۔ دکن کے برخلاف شمالی ہندوستان میں یہی زبان بہت تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کرتی نظر آتی ہے۔ یہاں فارسی بولتے ہوئے قافلے مسلسل چلے آتے ہیں اور فارسی الفاظ تیزی کے ساتھ بول چال کی اس زبان میں، جسے ہم قدیم اردو کے نام سے یاد کرتے ہیں، داخل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ شمالی ہندوستان میں لسانی تبدیلی کی رفتار تیز رہتی ہے اور یہ زبان زیادہ صاف ہو جاتی ہے، مگر وہ ادبی زبان نہیں بن پاتی کیونکہ سرکاری زبان کی حیثیت فارسی کو حاصل ہے۔ اس نئی زبان یعنی اردو کو استعمال سب کرتے ہیں مگر سمجھتے ہیں ایک گری پڑی زبان، اس لیے اسے ریختہ کا نام دیتے ہیں۔ چند شاعر اس زبان میں شعر بھی کہتے ہیں مگر سنجیدگی سے نہیں، صرف تفریح کے طور پر، جبکہ یہی زبان دکن میں بادشاہوں کی زبان ہے اور اس میں شاعری وہاں کے شعراء کے لیے موجب افتخار ہے۔ یہ بڑا دلچسپ تضاد ہے کہ اس زبان کو شاہی سرپرستی دکن میں حاصل ہے، شمالی ہند میں اسے گری پڑی زبان سمجھا جاتا ہے، مگر اس پر نکھار یہیں آتا ہے۔ شمالی ہند کا ایک شاعر افضل 1612 عیسوی گزرا ہے، اس کے 12 ماسہ کی زبان ملاحظہ ہو: سکھیری چیت رت آئی سہائی، سکھیری چیت رت آئی سہائی، اجہوں امید میری بر نہ آئی، رہے ہیں بھنورے پھولوں کے گلے لاگ، میرے سینے جدائی کی لگی آگ، سکھی دن رین مجھ ناگن دست ہے، سکھی دن رین مجھ ناگن دست ہے، پھروں دوری تمامی جگت ہست ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ولی کا سفر دہلی ان کی شاعری میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سفر کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی زبان صاف ہوتی اور نکھرتی چلی جاتی ہے، قدیم دکنی الفاظ کم ہو جاتے ہیں اور فارسی الفاظ کا اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ راز یہ کہ ہندوستان میں ایک ایسی زبان کی بنیاد پڑ چکی تھی جس سے ملک کی بڑے حصے میں سمجھا جا سکے اور جسے لینگو افریقہ کہنا درست ہو، کہ اچانک ملک کی سیاسی نقشے میں ایک اور تبدیلی رونمائی ہوئی۔ 1526 عیسوی میں بابر نے ابراہیم لودھی اور رانا سانگا کو شکست دے کر ہندوستان میں ایک مستحکم حکومت قائم کر دی، جس کی حدود پھیلتی چلی گئی اور
इस अवामी ज़बान को दूर तक फैलने और फूलने का मौका मिला। इस ज़बान की हमगीरी का कुछ अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बाबा जिसे कुल 6 बरस यहाँ हुकूमत करने का मौका मिला और ये तमाम मुद्दत भी हुकूमत को मुस्तहकम और वसी करने की कोशिश में गुजर गई, वो भी इस ज़बान की अहमियत से पूरी तरह वाकिफ़ था। इसने इस ज़बान पर ऐसा अबूर हासिल कर लिया था कि मुझ का ना हुआ कुछ हवस माने को मोती जैसा साफ मिसरा कहने पर कादिर था। अकबर आज़म के ज़माने तक पहुँचते पहुँचते इस ज़बान को इतनी अहमियत हासिल हो गई थी कि आईन अकबरी में अबुल फजल इसे ज़बान हिंदी के साथ ज़बान वक्त और ज़बान रोज़गार का नाम से याद करता है। ख़ुद अकबर अपनी हिंदुस्तानी रानियों से इसी ज़बान में गुफ्तगू करता था। इसने बहुत सी चीज़ों के हिंदुस्तानी नाम तजवीज़ किए। जहांगीर के ज़माने में अफजल पानीपती मतूफ़ी 1225 ईस्वी ने बकर कहानी के नाम से एक बड़ा मासा लिखा जिसका आज उर्दू क्लासिक में शुमार होता है। शाहजहां के दौर में सरकारी मुलाजमीन के लिए इस ज़बान का जानना लाजमी करार दिया गया। इसी अवध में चंदर भान बरहमन 1574 ईस्वी था 1662 ईस्वी ने ऐसे साफ शेर कहे, खुदा ने किस शहर अंदर हमन को लाए डाला है, खुदा ने किस शहर अंदर हमन को लाए डाला है, न दिलबर है न साकी है न शीशा है न प्याला है। औरंगज़ेब के अहद 1657 ईस्वी था 1707 ईस्वी में अक्सर मकतबों और मदरसों का ज़रिया तालीम उर्दू ज़बान नज़र आती है। इस ज़माने में 1700 ईस्वी में वली और फिर 1719 ईस्वी में ख़ुद उनका दीवान दिल्ली पहुंचता है। यहाँ की ज़बान को वली अपनी ज़बान से ज़्यादा साफ़ पाते हैं और इसका असर कबूल करते हैं। ये वली के सफ़र दहली ही का नतीजा है कि इनकी ज़बान निखरती चली जाती है। औरंगज़ेब की फ़तह दक्कन से शुमाल और जनूब के दरमियान हायल दीवार गिर जाती है और ज़बान में यकसानियत और हमवारी पैदा होने लगती है। उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए रास्ता हमवार हो जाता है और फ़ारसी इसके रास्ते से हट जाती है।